آج کے ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک تنظیم ہے، ورلڈ آف انکلوژن اینڈ یوتھ آرگنائزیشن۔ اس پر کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ جی تو مقصد یہ ہے کہ ذرا سمجھیں کہ یہ تنظیم ہمارے ذرائع کے مطابق کیا کر رہی ہے، کیا مشن ہے ان کا، اور کن لوگوں کی مدد پر زیادہ دھیان ہے۔ جی مطلب اصل کہانی کیا ہے اس تنظیم کی؟ پہلی نظر میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چلنے، یعنی انکلوژن اور آگاہی پر کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ چلیں اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ لوگ معلومات شیئر کرنے پر کافی زور دیتے ہیں۔ کس قسم کی معلومات ہوتی ہیں یہ؟ جی یہ اہم بات ہے۔ یہ اصل میں ملازمتوں کے مواقع، اسکالرشپس، پھر جو سرکاری پالیسیاں آتی ہیں یا ہنر سکھانے والے کورسز ہیں، ان سب پر اپڈیٹس دیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ وہ معلومات ہیں جو آپ جانتی ہیں اکثر صحیح لوگوں تک، خاص طور پر جنہیں ضرورت ہے، آسانی سے پہنچ نہیں پاتی۔ صحیح۔ اور ذرائع میں ایک اور خاص چیز کا ذکر ہے، وہ ہے بصری طور پر معذور افراد کو با اختیار بنانے پر خصوصی توجہ۔ یہ تو کافی اسپیسیفک ہو گیا۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہی بات اہم ہے۔ اکثر جب ہم سب کے لیے شمولیت کی بات کرتے ہیں نا، تو جو مخصوص گروہ ہوتے ہیں، ان کی جو منفرد ضروریات ہیں، وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو یہاں ذرائع واضح کر رہے ہیں کہ بھئی بصارت سے محروم افراد کی ضروریات سمجھنا، ان کے لیے راستے بنانا، یہ ان کی بنیادی ترجیحات میں سے ہے۔ یہ صرف کوئی خیرات کا کام نہیں، بلکہ با اختیار بنانا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ان کے کورسز کا ذکر ہے جو وہ پلان کر رہے ہیں، کیا وہ بھی اسی خاص توجہ کا حصہ ہے؟ جی، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ کیا یہ کورسز عام ہنر سکھانے والے ہیں یا ان میں بھی کوئی خاص بات ہے اسی حوالے سے؟ ان کورسز کا مقصد بھی شمولیت ہی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ یہ کورسز ایسے ہوں کہ وہ سب کے لیے، اور خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کے لیے بھی قابل رسائی ہوں، مفید ہوں۔ اچھا، یعنی صرف معلومات نہیں، بلکہ عملی مہارتیں دینا جو اصل زندگی میں کام آئیں۔ تو یہ صرف معلومات اور کورسز تک نہیں رکا ہوا معاملہ۔ ذرائع میں کمیونٹی بنانے کا بھی ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہوا اس تنظیم کے لیے؟ جی، اور یہ پہلو شاید سب سے دلچسپ ہے۔ یہ صرف کوئی انفارمیشن ڈیسک یا ٹریننگ سینٹر نہیں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک کمیونٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں لوگوں کی صلاحیتوں کو سراہا جائے، انہیں ٹیکنیکل مدد ملے اور آپس میں تعاون بڑھے۔ صلاحیتوں کو سراہنا اور تکنیکی رہنمائی، یہ تو بڑا طاقتور امتزاج لگ رہا ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کے لیے، جہاں اکثر یا تو صلاحیتوں کو لوگ مانتے نہیں یا پھر ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ بالکل، اور یہاں اصل بات یہ ہے کہ بصارت سے محروم افراد کے لیے ایک ایسی کمیونٹی جو آپ کو سمجھے، وہ صرف حوصلہ نہیں دیتی بلکہ عملی طور پر بھی مدد کرتی ہے۔ کیسے؟ جیسے معلومات تک پہنچنا یا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا، اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں انہیں دور کرنے میں۔ یہ عام پلیٹ فارمز پر شاید اتنا آسان نہ ہو، تو یہ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش ہے جہاں معذوری کو کمزوری نہ سمجھا جائے بلکہ انسانی تنوع کا ایک حصہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑیں، معلومات دینا، بصارت سے محروم افراد پر خاص توجہ، ایسے کورسز جو سب کر سکیں، اور پھر ایک مضبوط کمیونٹی بنانا، تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ بنیادی طور پر میرا خیال ہے یہ تنظیم ایک پورا ماحولیاتی نظام، ایک ایکو سسٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایکو سسٹم؟ جی، یہ صرف ایک انفارمیشن ہب نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ جہاں لوگ آپس میں جڑتے ہیں، سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مقصد وہی ہے، شمولیت کا ایک مشترکہ ویژن، اور اس کے تحت لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے ذرائع کے مطابق ورلڈ آف انکلوژن اینڈ یوتھ آرگنائزیشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو معلومات دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک کمیونٹی بناتا ہے۔ جی بالکل۔ خاص توجہ تو بصارت سے محروم افراد پر ہے، لیکن مقصد بڑا ہے، معاشرے میں مکمل شمولیت کو فروغ دینا۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایسی تنظیمیں جو کسی خاص گروپ کی ضرورتوں پر دھیان دیتے ہوئے وسیع تر شمولیت کے لیے کام کرتی ہیں، وہ معاشرتی ترقی میں بہت بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ جو نچلی سطح کی کوششیں ہوتی ہیں یہی اکثر بڑی تبدیلیوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات چھوڑتے ہیں۔
یہ تنظیم جیسا کہ ذرائع بتا رہے ہیں 2 چیزوں پر بیک وقت زور دے رہی ہے: صلاحیتوں کو سراہنا، ان کا جشن منانا، اور ساتھ ہی ٹیکنیکل رہنمائی دینا۔ جی تو یہ جو امتزاج ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کرنا، یہ بصری طور پر معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے کیسے ایک منفرد اور شاید زیادہ مؤثر راستہ بنا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ صرف ایک چیز پر توجہ دی جائے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔